خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی پہلی آیت سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع اپنے وطن آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑھائی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یہودا اور شمعون کا بھائی؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران لطوریائی طور پر عام اتواروں کے 14ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کا جو کلام ہے، جس طرح عبادت کے آغاز میں بتایا گیا، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس بات پر دھیان و گیان کریں کہ ہم کس حد تک اور کس طرح خداوند یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں یا پھر رد کرتے ہیں۔ آج کے کلام میں تینوں تلاوتوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں، نبی ہیں، خدا کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ کس طرح صبر کے ساتھ وہ اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں، کس صبر کے ساتھ، حلیمی، تابعداری اور فروتنی کے ساتھ کس طرح وہ اپنے منصوبے کو، اپنے بلاہٹ کو، اپنے کام کو کس طرح پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ نبی، جس کے معنی ہے نبوت کرنے والا، وہ چنا ہوا ہوتا ہے، بلایا ہوتا ہے، اسے خاص منصوبہ دیا گیا ہوتا ہے، مسا کیا جاتا ہے، جس کے پاس ایک خاص پیغام ہوتا ہے، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی جو ہے وہ خدا کے کلام کو پھیلاتا ہے صبر کے ساتھ۔ مشکلیں، پریشانیاں، اذیتیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں بائبل مقدس میں، اور اس کے علاوہ کلیسیا کے اندر، کہ کس طرح نبیوں نے، رسولوں نے، خادموں نے اپنے اس بلاوے کے مطابق زندگی گزاری۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام بہت سارے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی ایک جملے میں تعریف کریں تو یوں ہوگی کہ نبی وہ ہے جو اچھائی کا پرچار کرتا ہے، نیکی کا پرچار کرتا ہے، اور برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ نبی جو ہے، خدا کا خادم جو ہے، وہ ہمیشہ اچھائی کا پرچار کرتا ہے، نیکی کا پرچار کرتا ہے، لیکن وہ برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں کلام مقدس میں، لہٰذا اچھائی کا پرچار کرنا آسان نہیں۔ اس میں انہیں رد کیا جاتا ہے، اس میں انہیں ٹھکرایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے،
سنگسار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی تینوں تلاوتوں میں ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ پہلی تلاوت میں حزقیال جو کہ بڑے نبیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اشعیا، ارمیا میں، لہٰذا آج اس کی بلاہٹ کے متعلق سنا جس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ اس وقت روح مجھ میں داخل ہوا، روح خدا کا، خدا نے اسے بلایا اور خدا روح کی صورت میں اس میں داخل ہوا اور اس نے مجھے پاؤں پر کھڑے کر دیا، اتنی طاقت دی کہ اس روح نے مجھے پاؤں پر کھڑے کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے کہا، کس نے؟ روح نے کیا کہا کہ اے ابن بشر، میں تجھ کو بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس بھیجتا ہوں جو برگشتہ ہو گئی ہے۔ خدا آج اس قوم کو باغی کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے حکم سے دور ہو گئے ہیں۔ خدا نے کہا تھا، ان سے عہد باندھا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری کیا ہوگے؟ امت ہوگے۔ لیکن آج خدا اس قوم کو باغی کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے کاموں سے، خدا کی آواز سے، خدا کے احکامات سے اور اپنے اس عہد سے دور ہو گئے ہیں، اور اب یہ اسیری میں ہیں، غلامی میں ہیں، اور غلامی میں خدا حزقیال کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر تو ان سے کلام کر، ان کو بتا کہ وہ توبہ کریں۔ خدا پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تمہاری سنیں گے یا نہ سنیں، وہ تمہیں رد کریں گے، لیکن پھر بھی تم جاؤ تاکہ کم سے کم وہ جان تو لیں کہ ان کے درمیان ایک نبی برپا ہوا ہے۔ وہ تجھے قبول کریں یا نہ کریں، تجھے مانے یا نہ مانے، تو نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ یونس نبی نینوا کے شہر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خدا اسے بھیجتا ہے، کیونکہ خدا جب اسے چنتا ہے، کسی کو چنتا ہے، اسے طاقت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ نبی جاتا ہے اور آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ واقعی یہ نبی رد کیا جاتا ہے، اس کی نہیں مانتے۔ لہٰذا یہ آج کی اس پہلی تلاوت میں ہے۔ دوسری تلاوت میں مقدس پالوس کا ذکر ہے کہ مقدس پالوس جو کہ غیر قوموں کا رسول ہے، 29 جون کو ہم نے ان کی عید بھی منائی، مقدس پطرس اور پالوس کی، اور آج وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح یہ خدا کے کلام کو سناتے ہیں۔ اور ہم مقدس پالوس کی زندگی کو خطوں میں اور بالخصوص رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ قید میں تھا، زنجیروں میں تھا، سنگسار کیا گیا، مارا گیا، کیسا کیسا اس پر ظلم ہوا، لیکن پھر بھی وہ خداوند کے کلام کو سنانے سے نہ جھجکا، خداوند کے کلام کو سنانے سے نہ شرمایا، نہ گھبرایا، بلکہ کیا؟ اس نے جان فشانی کے ساتھ اس کلام کا پرچار کیا۔ اس لیے وہ آج کہتا ہے کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے ایک کانٹا دیا گیا ہے جو مجھے بتاتا ہے، مجھے لگتا ہے تاکہ میں اس کلام کو سناؤں، میں پھول نہ جاؤں، مجھ میں غرور اور تکبر نہ آ جائے، اس لیے وہ مجھے کانٹا چبھتا ہے تاکہ مجھ میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں تو غیر قوموں کا رسول ہوں، مجھ پر تو خداوند کا نزول ہوا ہے، اس غرور میں نہ آ جاؤں، بلکہ کیا کروں کہ میں کمزوری میں بھی کامل ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رد کیا جانا ہے، سب کچھ ہے، سنگسار کیا جانا ہے، لیکن میرے لیے خدا کا فضل ہی کافی ہے۔ جب میرے پاس خدا ہے، میرے پاس خدا ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تنگی میں خوش ہوں، میں مصیبت میں خوش ہوں، میں پریشانی میں خوش ہوں،
کیونکہ میں جب کمزور ہوتا ہوں تب ہی قادر ہوتا ہوں. کیونکہ کمزوری میں ہمیں خدا یاد آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ جب ہمارے کام نکل آئیں تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں، یہاں تک کہ 10 کوڑیوں کی بھی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ 10 میں سے ایک واپس آتا ہے. جب ضرورت تھی تو 10 پکارتے تھے، اے یسوع ناصری ہمیں شفا دے، اے یسوع ناصری ہمیں بچا لے. لیکن جب شفا ملی تو ان میں سے ایک واپس آیا. ایسا حال بھی ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کام نکل آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے وہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تب ہی قادر ہوتا ہوں. لہٰذا آج کی پاک انجیل میں بھی مسیح خداوند رد کیے جاتے ہیں، اور یہ رد جو ہیں وہ غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہوتے ہیں. اپنے علاقے ناصرت میں آتے ہیں اور ناصرت میں آ کر وہ رد کیے جاتے ہیں. آج کی اس انجیلی اقتباس کو، یہ انجیلی اقتباس جو ہے یہ مقدس متی کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل میں پایا جاتا ہے. اور اس اقتباس میں جو آج ہم نے سنا، یہ مقدس مرکز کی انجیل میں سے سنا، تو لکھا ہے کہ جب مسیح خداوند بپتسمہ پاتے ہیں، بپتسمہ پانے کے بعد 40 دن وہ روزہ ریاضت کے لیے، دعا کے لیے بیابان میں جاتے ہیں دریائے اردن کے کنارے. تو پھر جا کر وہ کیا کرتے ہیں کہ واپس آتے ہیں اور اس کے جلیل اور کفرنہوم میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، معجزے کرتے ہیں. اور معجزوں کے بعد چند دنوں کے بعد وہ واپس اپنے علاقے، آبائی علاقے ناصرت میں آتے ہیں. ناصرت کا جو علاقہ ہے وہ اتنا مشہور نہیں، پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر تک نہیں. لہٰذا کیا ہوا کہ یہ ایک گمنام علاقہ ہے، ایک جو ملک کی سطح ہے، بارڈر ہے، وہاں پر موجود ہے. اور وہاں پر جو ہے غیر قومیں تھی، غیر قوموں کے ساتھ ان کا رجحان تھا. لہٰذا ناصرت کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا، یہ کیونکہ ایک عجیب یا گنہگار علاقہ تصور کیا جاتا تھا. لیکن وہاں سے خدا یسوع مسیح نکلے تھے، اس لیے نتھانیل نے یہ کہا تھا کہ کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے. جب اس کو کہا گیا کہ ہم نے خداوند کو پا لیا، ہم نے مسیح کو پا لیا، تو کہا گیا کہ کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ یسوع ناصری ہے جس کو ہم نے پا لیا ہے، وہی ہمارا ماشے ہے، وہی ہمارا مسیح ہے. تو کہا گیا کہ کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے، کیونکہ ناصرت جو ہے ایک گمنام تھا، ناصرت جو ہے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا. لہٰذا مقدس لوکا کی انجیل اس واقعہ کو منفرد انداز میں پیش کرتی ہے. مقدس مرکز نے بھی آج اس انجیل اقتباس کو بیان کیا، لیکن مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ منفرد انداز میں. کیسے کہ مسیح خداوند جب ناصرت میں آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں آ کر وہ سبت کے روز عبادت خانے میں جاتے ہیں، اور عبادت خانے میں جو عبادت خانے کا سردار ہے وہ مسیح یسوع کو تو مار پڑھنے یا تلاوت کرنے کا حکم دیتا ہے، تلاوت کی پیشکش کرتا ہے. تو مسیح خداوند اس تلاوت کو پڑھتے ہیں. کون سا اقتباس پڑھتے ہیں؟ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جس میں لکھا ہے کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں. اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں. یہ حوالہ اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 61ویں باب میں ملتا ہے. لہٰذا یہاں پر تو کام ٹھیک تھا، یہاں پر تلاوت تو ٹھیک تھی، لیکن پرابلم کہاں پہ سٹارٹ ہوئی، مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ تب آیا جب مسیح خداوند نے یہ کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا. یہ نوشتہ، یہ پیشن گوئی، یہ بات جو اشعیاء نے کہی تھی کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال کو مقبول کروں. تو یہ کہا کہ یہ نوشتہ آج جو تم نے سنا ہے، آج یہ مکمل ہوتا ہے کیونکہ میں تمہارے درمیان ہوں. تو
کیونکہ اس حصے سے عیسیٰ نبی کے صحیفے اس کے 61 باب میں اس اقتباس سے سب واقف تھے، سب انتظار میں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے ہی علاقے میں سے، ہمارے ہی گاؤں میں سے یہ شخص جو ہمارے درمیان رہا، جن کا خاندان یہاں پر موجود ہے، ہم ان کے سب عزیزوں کو جانتے ہیں، تو کیا یہ نبی ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کو جانتے، یہ کیا ہے؟ لہٰذا آج کی تلاوت میں انجیل مقدس میں سنا بھی کہ کس تنقید کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑھائی نہیں؟ ابن مریم، یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی، کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھوکر کھاتے، کہتے ہیں کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں، لہٰذا وہ ٹھکراتے ہیں، اسے رد کرتے ہیں، لہٰذا پرابلم یہ ان کی یہ شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آج مسیح خدا کو رد کیا جاتا ہے اپنے ہی گھر میں، اور اس بات کا وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ خدا کا خادم جو ہے حقیقت بھی ہے، خدا کا خادم جو ہے، نبی جو ہے، یہ تجرباتی بات ہے کہ اپنے جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ غیر جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ مسیح یسوع کے ساتھ بھی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اپنے جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، غیر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں ہم اسے جانتے یہ کیا ہے، یہیں پر پڑھ لکھ کر جوان ہوا ہے، ہم جانتے یہ کیا ہے۔ لہٰذا لکھا ہے کہ مسیح یسوع وہاں پر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے سوائے اس کے کہ تھوڑے سے لوگوں کو شفا بخشی، لیکن اس نے ان کی بے اعتقادی پر توجہ ضرور کیا، اور لکھا ہے کہ وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا رہا۔ وہ اس سے ٹھکرائے جانے سے، رد کیے جانے سے پریشان نہیں ہوا، اس نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو، اپنے منصوبے کو، اپنے مسیحی کام کو اس نے روک نہیں دیا، بلکہ اس نے جاری رکھا، کیونکہ اس کا کام تھا پرچار کرنا۔ کیونکہ جیسا شروع میں نے کہا کہ نبی کا کام کیا ہے؟ اچھائی کا پرچار کرنا اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اور مسیح یسوع نے کیا۔ برائی جو ہیکل کے اندر تھی، ہیکل میں کاروبار تھا، بزنس تھا، اس کے خلاف مسیح یسوع نے آواز اٹھائی، فقیوں فریسیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور حق اور سچ کا پرچار کیا۔ لہٰذا اس نے اپنا نبی کردار ادا کیا۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر بھی دھیان و قیام کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کو کن کن لوگوں نے قبول کیا تھا، مسیح یسوع کو کن کن لوگوں نے قبول کیا تھا۔ سب سے پہلے مقدسہ مریم، جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا، سلام کیا، اور مسیح یسوع نے ہاں کہا، اور سب سے پہلے مسیح یسوع کو مقدسہ مریم نے قبول کیا۔ پھر مقدسہ الیصابات نے، یوحنا استباغی نے، چرواہوں نے آ کر اسے سجدہ کیا، قبول کیا، مشرق سے آ کر مجوسیوں نے اسے قبول کیا، سجدہ کیا، شاگردوں نے قبول کیا۔ جب ہم نے سنا پچھلے دنوں میں تلاوت میں، جب مسیح یسوع نے شاگردوں کو چنا اور بلایا اور کہا کہ میرے پیچھے ہو جاؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، تو مسیح یسوع کو شاگردوں نے قبول کیا، رسولوں نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ زکئی نے قبول کیا، گنہگار تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، زکئی نے قبول کیا، سامری عورت نے قبول کیا، مریم مگدلینی نے قبول کیا، صلیب پر مرتے ڈاکو نے قبول کیا، اور دیگر بہت سارے گنہگاروں نے مسیح یسوع کو قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے بھی اسے قبول کیا جو معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے تھے، نیکودیمس اور یوسف رامتی، یہ نامور شخصیات ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا۔ لہٰذا وہ بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو رد کیا۔ کیسے؟ ناصرت کے لوگ، اپنے گھر کے لوگ جو اسے رد کرتے ہیں، فقی اور فریسی اسے رد کرتے ہیں، اور ہیرودیس بھی اسے رد کرتا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے اسے رد کیا تو انہوں نے اپنے غرور، تکبر اور لالچ کی وجہ سے رد کیا۔ لہٰذا جنہوں نے رد کیا وہ خدا کی بادشاہ سے دور ہو گئے، خداوند کی نجات سے دور ہو گئے، اس کی
قدرت سے، اس کے اختیار سے دور ہو گئے، لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا انہوں نے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے ہو گئے۔ جنہوں نے اسے قبول کیا، جنہوں نے اس پر ایمان رکھا، جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اسے قبول کیا، وہ سرخرو ہو گئے، اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، جن کے نام ہمیشہ کی زندگی کے لیے لکھے گئے ہیں، جنہوں نے قبول کیا۔ لہٰذا آج ہم خداوند کے شکر گزار ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے۔ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یسوع پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسے ہم نے قبول کیا ہے۔ جب قبول کیا ہے تو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ کہتا ہے ہم نے کرنا ہے، جو اس نے کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا آج اس بات کی شکر گزاری کریں، ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، اس نے ہمیں چنا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا رد کریں۔ ہمارے پاس اختیار ہے، چناؤ ہے، آزادی ہے، آزاد مرضی ہے، خدا نے دی ہے۔ ہم اپنے ایمان کا چناؤ بھی کریں، ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن چناؤ ہمارے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنہوں نے اسے قبول کیا ان کے نام کتاب حیات میں ہیں، جنہوں نے اسے رد کیا ان کے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ لہٰذا آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مشنریوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے کاہنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے جو ہماری وجہ سے ستائے جاتے ہیں، ہماری وجہ سے رد کیے جاتے ہیں، ان کی شکر گزاری بھی کریں کہ وہ کس طرح جان فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور کس طرح جان فشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں۔ آئیں ان کا شکر گزار ہوں۔